یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، یعنی جب رجب کا چاند دکھتا تھا تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے اور صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس دعا کو پڑھو، یعنی حضور بھی پڑھتے تھے اور حضور نے صحابہ کو بھی بتایا کہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کو یاد کریں اور اس پورے مہینے اور آنے والے شعبان کے پورے مہینے میں اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اس دعا کو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مطلب کیا ہے اس دعا کا کہ یا اللہ میرے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کی دعا ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا جو ہے اجر جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے، ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرماتے کہ یا اللہ میرے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور میری عمر کو اتنا لمبا کر کے میری عمر جو ہے وہ رمضان تک پہنچ جائے۔ پھر رمضان شروع ہونے کے بعد چاہے وفات ہو جائے، رمضان شروع ہونے کے بعد چاہے وفات ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن رمضان تک پہنچنے کی حضور دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، آگے شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا، تو ہم لوگ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے وقت کو فارغ کریں، اپنے کاموں کو کم کریں، اپنے جو ہے ہر چیز کو کم کریں، گناہوں کو کم کریں اور نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کریں۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کریں گے تو جب رمضان آئے گا، رمضان آنے تک ہم نماز کے پابند بن جائیں کہ رمضان میں ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو، ایک نماز بھی نہ چھوٹے۔ تو ابھی سے تیاری کریں اور اس دعا کو تمام حضرات اس دعا کو یاد کریں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی 1 تاریخ کو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور 2 رجب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی وصال ان کی وفات ہوئی، اور 4 رجب کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وصال ہوا، اور 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 14 تاریخ کو یعنی 14 رجب کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں ان کا وصال ہوا، اور 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وصال ہوا، اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 27 رجب کو اس مہینے کی جو 27 تاریخ ہے اس 27 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا اور نماز کا تحفہ اس امت کو نماز کا تحفہ ملا 27 تاریخ کو۔ تو اس مہینے میں یہ اب باتیں آپ کے سامنے آگے آتی رہیں گی 27 تاریخ کے حوالے سے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات 22 تاریخ کو ہوئی، تو اس مہینے کی 22 تاریخ کو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے کم عقل ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، تو 22 رجب کے کنڈے مناتے ہیں۔ 22 رجب کے دن کنڈے مناتے ہیں، یعنی کھانا بناتے ہیں، گھر میں چھپ کر کھانا بناتے ہیں، اس کو کنڈے بولتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا دین جو ہے وہ عربی سے نکلا ہے، ہماری ہر دین کی چیز عربی میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کنڈے کی عربی دکھائیں، آپ کنڈے کی عربی دکھائیں کہ کنڈوں کو عربی میں کیا بولتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ شیعوں سے آیا ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہے، اور شیعہ جیسا کافر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعوں کو بغض ہے، بغض، ان کو حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 تاریخ کو جو ہے آپ وفات پائے، تو آپ کی اس دنیا سے جانے کی خوشی میں، آپ کی وفات کی خوشی میں شیعہ حضرات جو ہے وہ اپنے گھر میں چھپ کر کھانا بناتے تھے۔ ان کی خوشی میں جب بھی 22 رجب آتا تو اپنے گھر میں چھپ کے کھانا بناتے تھے۔ تو اب کسی مسلمانوں نے، تھوڑے ہمارے سنی مسلمانوں نے دیکھا اور ان کو دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ ان کے کھانا بنانے لگے۔ اب مسلمانوں نے ان سے سوال کیا تم کیوں بناتے ہو؟ اب اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم 22 تاریخ کو اس لیے کھانا بناتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو پکڑے جاتے۔ تو انہوں نے اس بات کو جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈال دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے۔ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ 15 رجب کو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جو ہے نیاز و فاتحہ دلانا ہے، کنڈے بنانے ہیں، تو آپ جو ہے 15 تاریخ کو بنائیں نا، 15 تاریخ کو بنائیں آپ، کیونکہ 15 تاریخ کو جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، لیکن 15 کو کوئی نہیں بناتا، 22 کو بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے شیعہ حضرات کے طرز پر چل رہے ہو،
شیعہ حضرات کے طرز پر اگر چلو گے تو یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہ، کل قیامت کے دن آپ شیعہ حضرات کے ساتھ ٹھہرے ہوگے، ان کے ساتھ کھڑے ہوگے آپ، تو آپ یاد رکھیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کو اس طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، تو اس کی بیوی جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی، تو امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ جو 22 تاریخ کو کنڈے کرے گا، کھانا بنائے گا، نیاز فاتحہ دلائے گا 22 تاریخ کو تو امیر ہو جائے گا۔ تو اس غریب جو لکڑہارا کی بیوی تھی اس نے جو ہے 22 تاریخ کو نیاز فاتحہ دلایا، کھانا بنایا، وہ امیر ہو گئی۔ اور اس نے جو ہے کسی ایک وہاں پر کوئی وزیر تھا، اس وزیر کی بیوی کو اس نے بتایا تو وزیر کی بیوی نے نہیں مانا تو وہ غریب ہو گئی۔ تو یہ من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج تک کتنے لوگ امیر ہو گئے، 22 تاریخ کو جتنا منا رہے ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ کتنے امیر ہو گئے، انہوں نے کتنی بلڈنگیں بنا لی، انہوں نے کتنی کار خرید لی، ان کے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے، بتاؤ ان کے پاس کتنے جمع ہو گئے۔ تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں اور یہ شیعہ حضرات کا طرز عمل ہے۔ تو اس سے بچیں کہ 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے شیعہ حضرات ان کی خوشی میں مناتے ہیں، آپ نہ بنائیں۔ اگر آپ کو بنانا ہے اور امام جعفر صادق کی نیاز دلانی ہے اور ان کی طرف سے جو آپ کو دعوت کرنی ہے تو آپ 15 تاریخ کو کریں، 22 تاریخ کو نہیں۔ آپ نے جو ایک دن کو منتخب کر لیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہوا، 22 تاریخ کو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ بھائی دین میں آپ نئی چیز کو پیدا کر رہے ہیں، دین میں آپ نئی چیز کو داخل کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر نئی چیز کو داخل کرنا یہ تو غلط ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کر لیا، کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا، کیا یہ کوئی گناہ ہے، کیسے کیا کر لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کے اندر نئی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، اور دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کو داخل نہیں کر سکتے آپ 15 کو کریں، آپ 16 کو کریں، جب چاہے آپ کریں، لیکن 22 تاریخ کو آپ نے منتخب کر لیا کہ ہم 22 تاریخ کو ہی کریں گے، تو یہی تو بدعت ہے۔ تو اس سے آپ بچیں، نہ کریں۔ اور ہمارے جو یہ گھروں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ بوڑھے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بڈھیاں، ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بڈھیاں ہیں، ان لوگوں نے دین کو تہس نہس کر دیا ہے۔ دین کو نماز نہیں پڑھی چلتا، قرآن نہیں پڑھے چلتا، اور تسبیحات نہیں پڑھے کوئی بات نہیں۔ نماز سالوں سے نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز اپنے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں اور پوچھیں، ان عورتوں سے پوچھیں، اب اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، آپ کے گھر میں دادا نانا نانیاں ہیں اور بوڑھی جو، اور ان سے پوچھیں کہ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھ کے، کتنے دن ہو گئے۔ حالانکہ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری چیز جو مستحب چیزیں ان پر عمل کیے جا رہے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو پہلے نماز ضروری ہے، نماز پڑھیں۔ نماز نہیں پڑھی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھا تو چلتا، لیکن کنڈے ضرور کرنے کا ہے، کنڈے تو ہر حال میں کرنے کا ہے۔ نماز نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو 2 صورتیں نہیں آتی۔ ہمارے گھر میں بیٹھنے والی جو بڈھی ہے بیچاری، جو ہر 22 تاریخ کو جو ہے، ہر 22 رجب جب بھی آتی ہے سال میں دعوت کرتی ہے، اس کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، اس کو 10 سورت یاد نہیں ہے، اس کو نماز کا واجبات مستحبات یاد نہیں ہے، لیکن کنڈے ضرور کرنے کا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کنڈے ضرور کرنے کا ہے۔ قرضہ لے کر کنڈے کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتنا ضروری تھوڑی جتنا آپ نے سمجھ لیا۔ اصل بات آپ یہ سمجھے، اصل ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب اصل نام ہے، ایصال ثواب۔ نیاز فاتحہ کا مطلب ہے ایصال ثواب، یعنی جو ہمارے اس دنیا سے چلے گا ان کو ثواب پہنچانا۔ وہ آپ ثواب کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں، اور سال میں ایک ہی مرتبہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو ہر پل پل آپ کے جو ہے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ہر دن اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اور جو نیک ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نیک ہے، ان کو ضرورت نہیں آپ کے ایصال ثواب کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ کی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، غوث پاک ان کو آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایصال ثواب کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ولی ہیں، وہ تو جنت میں ہیں۔ جو آدمی گنہگار اس دنیا سے چلا گیا، جس نے نمازیں نہیں پڑھی، جس نے جو ہے گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے کر کر، نافرمانیاں کر کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو جھٹلا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں پر عمل نہ کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزار کے اس دنیا سے چلا گیا، اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے ہر دن۔ تو ہمارے باپ دادا نانا نانی جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے ایسے چلے گئے کہ جنہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا اور کبھی مسجد کو نہیں آئے، تو آپ ایسے لوگوں کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کو ایصال ثواب پہنچانے کا جو ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا، ان کو ضرورت بھی ہے، ان کو پہنچائے آپ ایصال ثواب۔ لیکن آپ نے جو 22 تاریخ کو منتخب کر لیا ہے آپ جو ہے امام جعفر صادق کی نیاز دلائیں گے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہیں۔ دین کے اندر ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دین کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ دین کو ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں یہ شیعہ حضرات کا طرز عمل ہے، اس سے آپ بچیں، اس سے آپ بچیں۔ اگر نہیں بچیں گے تو کل قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے اور آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ 15 تاریخ کو کریں۔ آپ 15 تاریخ کو تو نہیں کر کے 22 تاریخ کو ہی کریں گے، تو 22 تاریخ کو ہی کرنا، یہی تو شیعوں کا عمل ہے، تو آپ اس سے بچیں۔